فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے ایک بزرگ کے مزار پر چادریں چڑھائیں اور زیارت کے مجاور نے اپنے قبضے میں لا کر ان چادروں کو عمر کے ہاتھ فروخت کیا، اور عمر نے بکر کے ہاتھ، پس اس حالت میں بکر کو اس کا اوڑھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی مجاور اس نے مزار سے چادر لے کر بیچ دی آگے، تو جس نے خریدی ہے کیا وہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی اور استعمال کے اندر لا سکتا ہے؟ یہ چادر اس کی ملکیت ہوگی یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا، اگر تصریحاً عرف و رواج سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ چادریں مجاوروں کے لیے ہوتی ہیں تو مجاور مالک ہو گیا اور بیع جائز ہوئی اور اسے اوڑھ کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔ اور اگر چادر اس لیے چڑھائی کہ مزار پر رہے تو وہ ملک زید پر باقی ہے اور بیع اس کی اجازت پر موقوف ہیں، اگر جائز کر دے گا نافذ ہو جائیں گی ورنہ باطل ہو جائیں گی۔ یعنی آپ علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ عرف عام کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں کہ مجاوروں کے کو مل جائیں اور انہی کی ہوتی ہیں تو پھر شرعاً ان کی ملکیت میں، یعنی مجاور اس کے مالک بن جائیں گے، تو بیچیں گے تو بیچ بھی سکتے ہیں، دیگر استعمال میں بھی وہ لا سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس لیے چڑھائی جاتی ہیں کہ مزار پر رہیں، قبر پر رہیں اور اس سے جو بزرگوں کا مقام و مرتبہ ہے وہ عیاں ہوتا رہے، اور ان کے مقام و مرتبے کے اضافے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے اگر چڑھائی ہیں تو وہ اب کیونکہ قبر والے کی بھی ملک میں نہیں جا سکتی، لیکن جس نے چڑھائی ہے وہ اسی کی ملکیت رہے گی۔ اسی طرح موقوفہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں جو وقف کر دی جاتی ہیں وہ اصل جو مالک ہوتا ہے اسی کی ملک میں باقی رہتی ہیں۔ مسجد کی زمین ہے، جنازہ گاہ کی ہے، قبرستان کی ہے، کوئی بھی رفع عامہ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے اگر کسی نے کوئی چیز وقف کی ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت سے زائل نہیں ہوتی، مالک اس کا وہی رہتا ہے۔ یعنی کبھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن بھی جاتا ہے تو اس کا مالک جو ہے شرعی طور پر جس نے وہ چیز وقف کی ہے وہ مالک ہوگا، اس کا کوئی اور مالک نہیں بن سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ بھی یہ ہے کہ مجاوروں کے لیے چادریں نہیں ہوتی، یہ مزار پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ بزرگ کی قبر پر رہے اور اس سے اس کی عظمت کو جو ہے مزید چار چاند لگ جائیں اور مزید لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ بزرگوں کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ چادریں ڈالی گئی ہیں، تو مجاور کو لینا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو چوری کی ہو، ناجائز طریقے سے لی گئی ہو، آگے اس کی بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے، اس کے لیے بھی خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر خریدے گا تب بھی گویا کہ وہ چوری کے اندر برابر کا شریک ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر پتہ نہیں ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہاں گنجائش ہے جواز کی، جیسا کہ ہمارے ہاں چور بازار ہوتے ہیں کہ جی چور بازار ایک نام ہے پورا، تو وہاں چوری کی چیزیں بکتی ہیں۔ ایسے ہی یا جو یہ کباڑی والے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، اکثر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے یا کس کی ہے، جیسا کہ موٹر سائیکل اگر چوری کر کے کوئی جا کر کباڑے میں دیتا ہے تو انہیں تو پتہ چل جاتا ہے اگر بغیر کاغذات وغیرہ کے ہو کہ یہ تو چوری کا ہے۔ اگر اس کا اپنا ہے جو بیچنے جا رہا ہے تو وہ اسے کاغذات مانگ سکتے ہیں کہ جی آپ کی ملکی ہے تو اس کے کاغذات دکھائیں۔ یعنی اس طرح کی کوئی اور چیزیں کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس کو خریدنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چادریں بیچ رہا ہے کسی مزار کی یا کوئی مسجد کی کوئی چیز اٹھا کر وہ چوری میں اٹھا کر بیچ دیتا ہے یا کسی اور موقوفہ چیز کی اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو کسی حالت میں اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر خرید کر استعمال کرتا ہے شرعی طور پر وہ مجرم ہوگا، شرعی طور پر وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، اور اس کی بیع بھی نہیں ہوگی، بیع باطل ہوگی کہ کسی کی چیز ملکیت میں اٹھا کر بیچ دینا اس سے بیع نہیں ہوتی اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے تو بیع باطل ہو جائے گی، یعنی شرعی طور پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسا ہے کہ وہ کسی اور کی چیز
زبردستی چھین کر غصب کر کے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز وقف کی ہے وہ واقف کی ملکیت میں رہتی ہے، اس کی ملکیت سے زائل نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس نے وقف کی ہے تو وقف کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا یعنی جو واقف نے جو چیز اس نے وقف کی اس کے نفع کو اس نے وقف کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے لیے جگہ وقف کی گئی تو جس نے وقف کی ملکیت اسی کی ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے وہ عام ہے، ہر ایک شخص نفع اٹھا سکتا ہے، یعنی نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں پر عبادت کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، کسی کو منع نہیں ہوگا کہ جب مسجد کے لیے وقف کی گئی۔ ہاں اگر کوئی شخص کچھ عرصے کے بعد ہم یہ جگہ بیچ کر کسی اور جگہ مسجد بنانا چاہتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے تو بیچ نہیں سکتے، کسی اور جگہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں کوئی اور چیز ہے مسجد کی کہ جو ناکارہ ہو چکی ہے یا مسجد کے قابل استعمال نہیں ہے، اس لیے بیچ دینا کہ یہ بیچنے کے بعد اس کی رقم مسجد ہی میں لگا دیں، تو اس کی اجازت ہے کہ وہ چیز سمجھ لیں کہ بیچنے کے بعد بھی وہ مسجد ہی کے اندر رہے گی، اس کی رقم اس کی مالیت تو یہ جائز ہوگا۔ اور بالکل ہی کوئی چیز یعنی جیسا کہ زمین ہے یہ کبھی بھی کسی صورت میں کوئی شخص بیچ نہیں سکتا کہ اصل مالک کی ملکیت میں رہتی ہے، اس کی اجازت ہرگز طور پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا